وصال ہوا۔ پھر عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ساری زکوٰۃ لے کر کے آیا، جو اس کے پاس مال تھا اس کی ساری زکوٰۃ لے کر کے آیا، کہا کہ حضور میری زکوٰۃ قبول کر لیجیے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا جب حضور نے ابو بکر صدیق نے تیرے مال کو قبول نہیں کیا تو پھر میں تیرے مال کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ خاک ڈالتا ہوا ذلت اور رسوائی کی موت مرا وہ صحابی رسول۔ دیکھو صحابی رسول کا یہ حشر ہوا۔ ہماری آپ کی کوئی گنتی ہے یار؟ ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ پھر ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں اور ہمارے دروازے پر چند فقیر آ جائیں، ہم 100 روپے دے دیں اور دینے کے بعد ہم یہ سمجھیں، تصور کریں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ قیامت کے دن آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کی اقار خیر عمر حج سارے کے سارے منہ پر مار دیے جائیں گے، آپ کو دھتکار دیا جائے گا اور ایسا زہریلا سام مسلط کر دیا جائے گا کہ آپ کو اس کی تاب لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا قارون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حدیث پاک کے اندر ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص قارون تھا، بڑا غریب تھا، مفلوس تھا، بڑی غربت بیان کرتا تھا، میں بڑا غریب ہوں۔ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو علم کیمیا سکھایا، اس نے اس سے سونا بنایا، بہت مالدار ہو گیا، کئی خچروں پر، ہزاروں خچروں پر اس کے خزانوں کی صرف چابی لا دی جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے چابی، اتنا مالدار ہونے کے بعد جب حکم زکوٰۃ کا آیا تو اس سے کہا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر، غریبوں کی مدد کر، صدقہ کر، اس نے انکار کر دیا۔ اتنا بتاؤ، ہزاروں خچروں پر خزانوں کی چابی لا دی جاتی تھی اور اس سے کہا جیسے اللہ نے تیرے پر احسان کیا ویسے احسان کر۔ تو انکار کر دیا، کہنے لگا میرے پاس حقوق ہیں، میرے پاس میرے پڑوسی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بہانہ کیا اور کہا یہ ٹیکس ہے، میں فرصت سے سوچ کے دوں گا۔ بہرحال اس نے کلی طور پر انکار کر دیا۔ پھر اس نے جب آپ نے پھر زیادہ اصرار کیا، دیکھ اللہ نے تیرے پر احسان کیا، اللہ کا حکم تھا، پھر اس نے تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ ایک عورت کو تیار کیا جو حمل سے تھی اور عورت کو بہت سارا مال و زر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام میرا مال چھیننا چاہتے ہیں، میرا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک پریگننٹ عورت کو اس بات پر آمادہ کیا میں تجھے مال و زر دوں گا، دولت دوں گا، تو اس بات پر آمادہ ہو جائے، ایک وسیع عریض میدان میں موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کر دے اور اپنے بچے کی نسبت ان کی جانب کر دے۔ اللہ اکبر! جب میدان سجایا گیا، ہزاروں کروڑوں لوگ کی وہاں محفل تھی، اس میدان میں اس عورت نے اپنے بچے کی جانب نسبت کی کہ اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ نے کہا عورت ذرا خوف کر خدا کا، اور تو اللہ کے نبی پر یہ الزام لگا رہی ہے، قیامت کا دن دور نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور سر پر بالکل سوا نیزے پر سورج ہوگا۔ اس وقت انسان کے بھیجے کھول رہے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو پسینے میں ڈبکی مار رہے ہوں گے۔ اس دن کیا عالم ہوگا جب اسے ڈر سنایا، وہ پکار اٹھی، اس کا مالک، اس بچے کا باپ یہ نہیں، یہ تو اللہ کے نبی، یہ تو بے گناہ، یہ تو پاک ہیں، بلکہ اس نے مجھے پیسہ دیا تھا اور اس نے دولت دے کر مجھے یہ کہا تھا کہ آپ ان کے اوپر الزام لگائیں، میں اس بات سے توبہ کرتی ہوں، یا اللہ کے نبی میں اپنی بات کو دوبارہ لیتا ہوں، اس کا باپ تو کوئی اور ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے دعا اٹھائی، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اس کے ہلاکت کے لیے دعا کی، اور زمین اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ زمین کو حکم دو اس کو پکڑ لے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد زمین نے اس کو پکڑ لیا، زمین کے اندر وہ دھس گیا۔ دھسنے کے بعد جب آدھا دھس گیا، لوگوں نے کہا ارے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس لیے دھسا دیا کہ اب شاید کس کا مال ہڑپ کر جائیں گے، یہ مال لے لیں گے، مال کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اے موسیٰ اس کا مال بھی اس کے ساتھ زمین کے اندر ڈال دو، اس کے اوپر ڈال دو۔ پھر اس کے بعد میں وہ سارا مال جو 400 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ خچروں پر اس کے خزانوں کی چابی لا دی جاتی تھی، اور اس کے خزانے کا عالم کیا ہوا، سارا خزانہ اس کے اوپر لاد دیا، وہ آج بھی زمین کے اندر دھس رہا ہے، اور روایتوں کے اندر آتا ہے اسی طرح سے قیامت تک وہ زمین کے اندر دھستا رہے گا۔ اتنا شدید عذاب اس شخص پر دیا جائے گا جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ بھائی اگر آپ صاحب نصاب ہیں، مکمل طور سے زکوٰۃ ادا کر دیے، دیکھو اللہ رب العزت مال دے کر آزمائشیں لیتا ہے۔ اگر واقعی آپ مالدار ہیں تو آپ یہ تصور نہ کریں مجھ سے اچھا کوئی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت مال دے کے آزمائشیں کرتا۔ 3 شخص تھے بنی اسرائیل میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان بیان فرماتے ہیں 3 شخص تھے، ایک تھا کوڑھی، ایک تھا گنجا اور ایک تھا اندھا، تینوں مفلوس تھے، بڑا غریب تھے، مفلس تھے۔
کوڑی، کون انسان کوڑی کو پسند کرے گا؟ چتکبرا انسان کوڑی، بدبو اس کے جسم سڑتا ہے، کون اس کو پسند کرے گا؟ گنجا انسان جس کے اوپر بال نہ ہو، اس کے جسم سے بدبو آتی، کون اسے پسند کرے گا؟ اندھا جس کی آنکھیں نہ ہو، خود راستہ چل نہیں سکتا، خود اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا، دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا، اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو انسان کی نظروں میں حقارت ہوگا، بیکار بے بس ہوگا۔ تو تین حضرات تینوں دوست بڑی رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ تو یہ بیماری دور کر دے۔ دیکھو کوئی بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بیماری اس کو بھی دور کرتا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں، کچھ لوگ میں نے بتایا نہیں، کچھ لوگ سائیکل پر چلتے تھے، آج موٹر سائیکل پر ہیں، جو موٹر سائیکل پر چلتے تھے آج کار پر ہیں، لیکن اپنا وقت نہیں بھولنا چاہیے۔ اس لیے انسان جب اپنا وقت بھول جاتا ہے تو وہ مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کس چیز سے پیدا کیا۔ آپ انسان غرور اور تکبر کرتا ہے، کبھی اپنے حسن پر، کبھی اپنے بہترین حسن و جمال پر، کبھی مسلس پر، کبھی اپنی اچھے جو ہے معاشرے میں اگر اس کا اچھا مکان ہے، کبھی اچھی اولاد پر، اگر اس کی اولاد ہے، 4 اولادیں ہیں، چاروں اچھے پوسٹ پر فائز ہوں تو اس پر غرور کرتا۔ غرور مت کرو، بلکہ اپنی تخلیق پر غور کرو کہ اللہ نے کس چیز سے انسان کو پیدا کیا، ایک گندے نطفے سے پیدا کیا۔ پھر انسان اس قدر تکبر، تینوں دوست تھے رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ امیر بنا دے، مالدار بنا دے، ہر غریب کی مدد کریں گے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرشتوں کو بھیجا ایک انسان کی شکل میں، سب سے پہلے کوڑھی کے پاس بھیجا، بھیجنے کے بعد کہا کہ وہ ایک انسانی شکل میں گیا، کہا تجھے کیا پسند ہے؟ تو نے رب کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کی، کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیماری دور ہو جائے اور میں اچھا دکھنے لگوں، یہ کوہڑ پن میرا دور ہو جائے۔ تو اس فرشتے نے ہاتھ پھرا، اس کا کوہڑ پن دور ہو گیا، وہ بیماری ختم ہو گئی۔ پھر کہا تجھے کیا، تو غریب بھی بہت، تجھے کیا مال پسند ہے، تو کون سا کاروبار کرنا چاہتا؟ اس نے اونٹ کا اشارہ کیا، میں اونٹ کرنا چاہتا ہوں، اسے ایک گابنی اونٹنی دے دی۔ اس کے بعد دوسرے شخص کے پاس گیا، گنجا کے پاس وہ فرشتہ گیا، اس سے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے کہ یہ میرا گنجا پن اور یہ بیماری دور ہو جائے۔ پھر اس کو ہاتھ پھیرا، وہ بیماری دور ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا کاروبار پسند ہے، تو کون سی تجارت کرنا چاہتا؟ اس نے گائے کی جانب اشارہ کیا کہ میں، اسے ایک گابن گائے دے دی گئی۔ پھر تیسرا پاس جو اندھا تھا اس کے پاس گیا وہ فرشتہ، اور اس سے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ تو کہا یہ میری آنکھیں آ جائیں، روشنی آ جائے، تاکہ میں اپنے پڑوسی، اپنے بھائی، اپنے لوگوں کو دیکھ سکوں اور اپنے آپ خود بھی چل سکوں۔ اور پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں آ گئیں۔ آنے کے بعد میں المختصر پھر کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو کہا مجھے بکری پسند ہے، اسے ایک گابن بکری دے دی گئی۔ اس کے بعد تینوں کے پاس اس قدر مال ہوا، اس قدر برکتیں ہوئیں کہ جو کوڑھی تھا اس کے پاس اس قدر اونٹ ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اس کی اونٹ میں اتنی برکت کری کہ ایک جنگل بھر اونٹ ہو گئے۔ اور جو گنجا تھا اس کے پاس اتنی گائے ہوئی کہ ایک جنگل بھر گائے ہو گئیں، اور جو اندھا تھا اس کے پاس اتنی بکریاں ہوئیں کہ ایک جنگل بھر بکریاں ہو گئی، یعنی لا تعداد بکریاں ہوں گئی، اتنا امیر مالدار ہو گیا، شیشے کے محل میں رہنے والا۔ پھر ایک دن زکوٰۃ کی باری آئی، زکوٰۃ کی باری نہیں بلکہ ایک مسافر، وہی انسان، وہی فرشتہ ایک مفلوس پھٹے پرانے لباس پہن کر ایک مسافر کی شکل میں سب سے پہلے جاتا ہے اس کوڑھی کے پاس اور عرض گزار ہوتا ہے اس کے پاس، کہتا ہے اے مالدار، اے امیر شخص، اے بادشاہ اسلام، میں بڑا غریب ہوں، مسافر ہوں، میں سفر کر رہا تھا، میرا قافلہ مجھ سے جدا ہو گیا اور میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، اگر آپ ایک اونٹ دے دیں اور کچھ پیسے کی مدد کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور آپ کا بڑا کرم ہوگا۔ تو وہ انکار کر دیتا، نہیں ہمارے پاس بڑے حقوق ہیں، ہمارے پڑوسی، اتنی دولت ہونے کے بعد بھی آج بھی لوگ اگر جاتے ہیں دروازے پر مسجد کے لیے جاتے ہیں 10-10 روپے نکالنا والا مشکل پڑ جاتا ہے، بڑی حیرت کی بات ہے یار۔ یہاں بھی کچھ لوگ آتے ہیں تو چند ہی لوگ دیتے ہیں، بھائی یار اللہ نے دولت دی، اللہ کے نام میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہر بندہ 10 روپے لائے تو معمولی بات مسجد میں ہر جمعے میں کم سے کم 6-7 ہزار روپے ہو جائے۔ اور اس میں امام کی بھی مدد کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے میں تو کبھی دولت پر مرتا ہی نہیں، اس لیے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت دولت دی اور میں ہنرمند بھی ہوں، میں کبھی دولت پر نہیں مارتا۔ ہر انسان کو چاہیے 20 روپے کم سے کم لائے۔ میں اپنی مسجد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مسجد کے لیے کہہ رہا ہوں 20 روپے مسجد میں دے اور 20 روپے اپنی امام کی مدد کرے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے، اپنے بچے کو بھی عالم بنائے۔ آج کا عالم ہزاروں عالموں سے پوچھ چکا ہوں، کہتے یہی ہیں میں اپنے بچے کو عالم دین نہیں بناؤں، چونکہ 10,000 کی مشقت میں پوری 24 گھنٹے محنت کرتا ہے،
24 گھنٹے محنت کرتا، اس میں بھی یہ ہے کہ لوگ بڑا اگر پانی